اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، امام بخاری نے باب قائم کیا۔ اب جہاد کے فضائل سنتے جائے، یہ شہادتوں کے واقعات کیسے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ان مجاہدین کی، ان شہیدوں کی داستانیں کیسے دنیا میں واقع ہوتی ہے، یہ فضائل جان کر، یہ بنیادی چیزیں جان کر صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر امام بخاری نے باب قائم کیا گیا۔ باب کا نام رکھا باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ تعالی۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ میدان جہاد کی طرف چلا، میدان میں اتر کے تلوار چلانا، میدان میں اتر کے دشمن سے لڑنا، میدان میں اتر کے اپنی جان کو موت میں منہ میں پیش کرنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن ایک بندہ دور ابھی بیٹھا ہوا ہے، مجاہدین کی چوکیداری کر رہا ہے، کہیں دشمن حملہ نہ کر دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ یہ ایک دن کی چوکی ایک طرف رکھی جائے، دوسری طرف ترازو کے دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کو رکھا جائے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے رکھا جائے، لیکن اللہ کی نظر میں مجاہد کے ایک دن کے جہاد کی زیادہ اہمیت ہے۔ دوسرے جملوں میں کہے کہ ساری دنیا کو ہی کھپا دے، زمین و آسمان کے خزانے اسے مل جائیں وہ سارے کھپا دے، لیکن ایک طرف ایک مجاہد نے میدان جہاد پر ایک دن چوکیداری میں گزارا۔ محمد کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن کی چوکیداری ساری دنیا وما فیہا پر بھاری ہے۔ اب اس سے بھی بڑا اگلا قدم، صحیح ابن حبان کتاب السیر باب فضل الجہاد، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من صیام شہرہ و قیامہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا، وہ مہینہ جو برکتوں والا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو بڑا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے اندر فرمایا لیلۃ القدر بھی موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کسی انسان کو رمضان کا پورا مہینہ مل گیا، اس پورے مہینے میں اس بندے نے روزوں کی بھی پابندی کی، رات کے قیام کی بھی پابندی کی، یہ پورا مہینہ اللہ کے حکامات کی ادائیگی میں گزرا، روزے بھی رکھے، رات کا قیام اللیل بھی کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دوسری طرف ایک مجاہد میدان جہاد میں کھڑا ہے، میدان جہاد میں اس نے ایک دن مسلمانوں کی مجاہدوں کی چوکیداری میں لگایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک طرف یہ پورا رمضان کا مہینہ ہے، ایک طرف پورے رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، نفلی عبادات ہیں، ایک طرف یہ ہیں، لیکن مجاہد کے ایک دن کی چوکیداری اس پر بھاری ہے۔ یہ محمد کریم علیہ السلام کا فرمایا اس سے بھی اگلی بات، مارکوں میں اتر کے جانوں کے نذرانے دینے والے شہید تو بڑے عظیم ہیں، لیکن جو چوکیدار بن کے اس میدان میں آتے ہیں ان کے درجات کو دیکھیں۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب فضائل الجہاد امام صاحب نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی فضل المرابط۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے، آپ نے فرمایا کہ جہاد کرنے والا، اور یہی حدیث صحیح ابن حبان میں اور کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف ایک بندہ جس نے جہاد کے میدان میں صرف ایک دن مسلمانوں کی چوکیداری میں لگایا، بس پہاڑ پکڑ کے بیٹھا ہے مسلمانوں کی حفاظت میں، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ دوسری طرف ایک بندے کو 1000 دن مل گئے، 1000 دن، قریب ایسے سمجھے کہ 3 سال مل گئے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 سالوں تک
یہ بندہ عبادات کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اذکار کرتا رہے، جو نیکیاں گئے، آپ جس چیز کو نیکی سمجھتے گئے، عبادت سمجھتے گئے، کوئی بندہ 3 سالوں تک بڑی پابندی کے ساتھ یہ سارے عمل کرتا رہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری طرف جہاد کے میدان میں آنے والے مجاہد نے صرف ایک دن اپنی نیند کی قربانی دے کے مجاہدین کی چوکی داری کی، ان 3 سالوں کی عبادت سے مجاہد کا ایک دن بھاری ہے، اتنی بڑی۔ بلکہ اس سے اور اگلی حدیث امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر کتاب السیر کے اندر ایک بات قائم کیا ہے، باب فضل الجہاد۔ اس حدیث میں تو محمد کریم علیہ السلام نے اس میدان جہاد کے چوکیدار کی اتنی بڑی حیثیت بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند حجر الاسود۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر کنفرم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی ہے، وہ رات کے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب قریب اندازہ لگائیں کہ 80 سال تقریباً، فرمایا کہ کسی کو 80 سال کا موقع ملے، وہ بیت اللہ میں جائے اور اسے بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے نوافل پڑھنے کا موقع مل جائے، وہ حجر اسود کے پہلو میں کھڑے ہو کر 80 سال نوافل پڑھتا رہے، قیام اللیل کرتا رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری طرف جہاد کے میدان میں چوکی داری کرنے والا، اندر اتر کے قربانیاں دے وہ تو اور معاملات اوپر ہے، فرمایا کہ صرف چوکی داری کرنے والے چوکی دار کی ایک دن کی چوکی داری، اور یہاں 80 سال بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے کوئی نوافل پڑھے، لیکن مجاہد کے ایک دن کی چوکی داری کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔